آنکھ سے آنسو نکلنا اللہ کے خوف میں بڑے عظیم ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، مکاشفۃ القلوب کے اندر حضرت امام غزالی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال کا وزن ہو جائے گا، ایک شخص کے نامہ اعمال کا جو گناہوں والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، یہی فیصلہ کیا جائے گا اسے جہنم تک پہنچا دیا جائے۔ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اللہ رب العزت حکم فرمائے گا کہ اسے میری طرف لے کے آؤ، اسے میری طرف لے کے آؤ۔ تو پوچھیں گے فرشتے، اے باری تعالیٰ، جو آپ کا قانون ہے اس قانون کے مطابق ہم نے کیا کیا ہے؟ ترازو لگایا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت کے دن ایک ترازو لگائیں گے، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اے مولا کریم، جو آپ کا جو قانون ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نامہ اعمال کے گناہ جو ہیں اچھے اعمال ہیں وہ کم ہو جائیں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ہم اسے جہنم میں بھیج ڈالیں گے۔ مولا یہ سارے قانون پہ لاگو ہو رہا ہے، اسے ہم جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پھر اسے کیوں بلا لیا؟ فرمایا اسے بلا تو لے۔ تو جب اس کے سامنے اللہ کے حضور وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے اس کے جسم کا کوئی حصہ کبھی اس کی کوئی گواہی دے دے، کبھی یہ میری یاد میں ایک بار رویا ہو۔ تو حضور نے فرمایا اس بندے کی آنکھ کی یہ ایک پپلی گواہی دے گی، ایک پپلی گواہی دے گی، اے مولا کریم، کہ ایک دفعہ اس نے تیری یاد میں اتنا تھوڑا رویا، اتنا تھوڑا رویا، اس کا ایک تھوڑا سا آنسو میں پپلی تک پہنچا تھا، میں پپلی تک پہنچا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ اس پپلی کی گواہی پر اسے جنت میں بھیج دیا جائے۔ فرمایا جبریل اعلان کریں گے، وہاں پہ جبریل یہ بگام دو میں اعلان کریں گے، پورے قیامت کے منظر میں جبریل کہیں گے لوگو یہ وہ بندہ جنت میں جا رہا ہے جو ایک بال کی گواہی دے کر جہنم سے نکال کر جنت میں چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی یاد اور اللہ کے خوف میں رونا اتنی عظیم بات ہے، ہمارے تو دل ہی سخت ہو گئے ہیں۔ ذریعہ معاش نے، اولاد کی محبت نے، بہت ساری دنیاوی لحاظ نے ہمارے دل سخت کر دیے ہیں۔ کبھی ہم اللہ کی یاد میں اکیلے بیٹھ کے نہیں روئے، ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے کبھی نہیں روئے۔ اگر رو لیتے تو قیامت کے دن یہ پپلیاں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی یاد میں گرنے والی آنسو جو ہیں جسم کے جس حصے پر پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے آگ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ مقام ہے۔ اور اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ کی اہل بیت کی شان دیکھیں اس بارے میں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان ہستیوں کی مبارک شان تو سنتے ہیں، کبھی ان کی سیرت کو تو پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت امام زین العابدین جتنا عرصہ زندہ رہے تو راوی کہتے ہیں ایک بار آپ حج کرنے گئے تو حج کرتے وقت ہر بندہ تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ کہتے ہیں، یہ حج میں کہنی ضروری ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ کے لخت جگر آپ یہ تلبیہ نہیں پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، خاموشی سے طواف کر رہے۔ تو کسی غلام نے آ کر پوچھا اے پیارے، مہربانی فرمائے تلبیہ کہنا ضروری، آپ تلبیہ کہیں۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا لبیک کا معنی ہوتا ہے میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا میں ادھر کہوں لبیک کا میں حاضر ہوں، ادھر سے آواز ہے تیری حاضری قبول نہیں ہے، پھر کیا بنے گا میرا کیا بنے گا؟ ہم دو نمازیں پڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی نیک ہی نہیں ہے، ہم تو اتنا پرہیزگار ہیں، ہم تو دوسرے کو اس بات میں سو اس کے حسد کریں گے، ہم کہیں گے ہم بڑے نیک ہیں۔ دیکھیں حضرت امام زین العابدین کو، آپ تلبیہ نہیں پڑھ رہے تھے، پوچھنے والے کا کیوں؟ فرمایا لبیک کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، اوپر سے آواز ہے یہ تیری حاضری قبول نہیں ہے، پھر میرا کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں کہ آپ روتے روتے بیٹھتے، ایسے حج کے ایام گزر گئے۔ راوی کہتے ہیں میں نے رات کے آدھی وقت دیکھا تو حضرت امام زین العابدین میں نہیں پہچان سکا، بالکل پردہ پوش ہو کر کعبہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رو رہے ہیں، اور روتے ہوئے کیا کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے سے بڑی خطائیوں میرے گناہ معاف کر دے۔ راوی کہتا ہے میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں یہ کون شخص ہے اتنا رو رہا ہے، تو میں نے اس کے ساتھ جا کر کہا، میں نے کہا آپ ایسا کریں مجھے یہ بتائیں آپ کے اتنا زیادہ گناہ ہے
اگر آپ کے اتنا زیادہ گناہ ہے تو ہم سارے طواف اور حج کرنے والے مل کر اللہ کے حضور تیری توبہ کی دعا کرتے ہیں، تیرے لیے دعا کرتے ہیں، تو تھوڑا سا اپنا پردہ تو ہٹائیں، ہمیں دکھائیں تو صحیح آپ نے اتنا بڑا کون سا گناہ کیا۔ راوی کہتے ہیں جب پردہ ہٹایا کوئی عام شخصیت نہیں تھی، حضرت امام زین العابدین تھے جو اتنا رو رہے تھے، جو اتنا رو رہے تھے وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، وہ حضرت امام زین العابدین تھے۔ یہ وہ شخصیات تھیں جن کو اللہ نے شانیں دیں، جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے ہیں، حضور کا خون ہے، حضور کا خاندان ہے، لیکن تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں کتنا عظیم تھی۔ آخری بات پھر انشاءاللہ ختم شریف پڑھتے ہیں کہ ان آنکھوں کی کیا عظمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا کہ جہنم کی جو آگ ہے نا یہ اتنا زیادہ ایک دفعہ بھڑکے گی کہ جو دیواریں ہیں نا، یہ جہنم کی دیواریں ہیں، سورۃ الہمازہ کے اندر آتا ہے نار اللہ الموقدہ، ہم نے اس آگ کو دو دیواروں کے درمیان ڈھانپ دیا ہے، اس طرح اس میں ہم ستون لگا دیں گے، ستون لگا کر جہنمیوں کو ڈال دیں گے۔ فرماتے ہیں جو اللہ نے ستون لگائے ہیں نا ان سے بھی اوپر آگ بھڑک گئی، تو وہی آگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب امت کی طرف بڑھ رہی تھی تو لوگوں نے واسطے دیے کہ ہمیں ہماری نماز کا واسطہ پیچھے چلی جا، ہمیں ہمارے صدقات کا واسطہ پیچھے چلی جا، ہمارے روزوں کا واسطہ پیچھے چلی جا، بار بار یہ کہتے رہے، لیکن آگ مزید آگے سے آگے بڑھتی گئی۔ تو اچانک حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، توجہ طلب بات ہے، حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور جبریل امین کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور پیالے کے اندر کچھ پانی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا یا رسول اللہ یہ جو آگ آپ کی امت کی طرف بڑھ رہی ہے نا، آپ ایسے کریں اس پیالے سے کچھ پانی لیں اور اس آگ کے اوپر چھڑک دیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کے کہنے پر وہی پانی لیا اور آگ کے اوپر ایسے چھڑکا، اچانک آگ جو ہے وہ بجھ گئی۔ پورا قیامت کا منظر حیران، یہ کون سا پانی تھا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھ لیا، اے جبریل یہ پیالہ پانی کا لے کے آئے کہاں سے آیا؟ الفاظ سنیے، حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ کوئی حوض کوثر کا پانی بھی نہیں ہے، کوئی آسمان سے پانی نہیں آیا۔ فرمایا محبوب تمہارے جو گنہگار امتی رب کے خوف سے روتے تھے نا، مجھے رب نے حکم دیا تھا، میں وہی آنسو اکٹھے کر کے آیا ہوں، وہی آنسو اکٹھے کر کے آیا ہوں، اب یہ وہی آنسو آپ کو پیش کیے ہیں۔ فرمایا یہ آپ کی امت کے گنہگار لوگوں کے آنسو نے جہنم کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دیا ہے۔ اتنی بڑی عظمت، تو بتائیں یہ امت کے گنہگاروں کے آنسو کی اتنا فضیلت ہے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک آنسو کی کتنا ہوگی، حضور امت کی خاطر کتنا روئے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا اب بھی جہنم سرد نہ ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے آقا کریم نے رو رو کے جو دریا بہائے ہیں، اب بھی جہنم سرد نہ ہوگی؟ امت کے گنہگار امتیوں کے آنسو سے جہنم سرد ہو سکتی ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا اور آنسو کا کیا کہنا ہوگا۔ باب ذی وقار دعا ہے اللہ رب العزت ہماری یہ بات اب حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا